1600 میل کے سفر میں امام حسین کے دشمنوں نے جب 4 سال کی بطول کو مارا ہے، علماء مقاتل نے لکھا 4 سال کی سید زادی نے ہر تماچے کے بعد اتنا اپنے بابا حسین کو بھی نہیں پکارا جتنا اپنے چچا عباس کو پکارا۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ مجھ سے میر انیس کے 4 مصرے سن لیجئے۔ راضی کو انیس فرماتے ہیں تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہ سینے سے بابا سینہ کھینچتا ہے۔ نہ کیا کریں نظر انداز، مولا کا واسطہ، بات بڑے دل سے کی جاتی ہے اور بالخصوص مصائب کا پھر معاملہ ایسا ہوتا ہے، نظر انداز مت کیا کریں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ ہائے کر سکتے۔ اب وہ شعر سنیے جس کے لیے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کا مضمون چنا ہے۔ کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہ سینے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں۔ انیس فرماتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستم گر میری بالیاں کھینچتے۔ یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم۔ شعر کس کا نہیں پتا، شعر بڑا ہے۔ یہ کھلے بال، غیرت مند بندے سے بات ہے اور وہ تصدیق بھی کرے۔ یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم، ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لیے۔ قاسم بھائی شعر پڑھ گئے ہم۔ ایک روایت پڑھنی ہے فقط۔ ابھی اگر جاؤ اس علاقے کا کوئی بھی بڑا سید بیٹھا، ضعیف العمر، یہ میرے سامنے تشریف فرما۔ شاہ صاحب اگر ابھی آپ زحمت کریں نا، میں یہ بات سچ ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ ابھی بھی آپ سید ہیں، بڑے ہیں، یہ جتنی آپ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ اگر ابھی اٹھیں سر پہ قرآن رکھیں، کتنی بہنیں ابھی بھی اس مجمع سے ایسی برآمد ہو سکتی ہیں جو یہ مان کر کے کہیں گی کہ میں اکیلی نہیں، میرا بھائی میرے ساتھ۔ کتنی بیٹیاں ابھی بھی یہاں ایسی بیٹھی ہیں جو یہ مان رکھ کے بیٹھی ہیں کہ میں بے وارث نہیں ہوں، بھائی ساتھ آیا ہے میرے۔ میں ابھی ثابت کر کے دینے کو تیار ہوں۔ کتنے بھائی اس مجمع میں ایسے بیٹھے ہیں جن کے اندر یہ ذمہ داری ہے، اندھیرا چھا جانا ہے، جلد از جلد مجلس ختم ہو، مجھے جتنا جلدی ہو سکے مجھے بہن کو گھر پہنچانا۔ حالات اچھے نہیں ہیں، میری بہن میرے ساتھ ہے، فلاں جگہ پہ بھائی نے گاڑی یا موٹر سائیکل یا خود اکیلے کھڑے ہونا ہے کہ یہاں میں نے بات کی تھی مجلس ختم ہونے کے بعد یہاں میری بہن آ جائے گی، مجھے جلد از جلد اپنی بہن کو گھر پہنچانا ہے۔ بھائی ذمہ داری سمجھ کے بیٹھے ہیں، بہنیں مان رکھ کے بیٹھی ہیں۔ نہیں مجھے پتا حسین کتنا غریب ہے، 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل جب بھی تماچا مارتے تھے شکایت نہیں کرتی تھی، سجاد کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے۔ کافی ہے، جی میں بہت گری ہے، با خدا یہ جو لہر آئی ہے یہ میری بخشش کے لیے کافی ہے، اس گرمی میں یہ لہر با خدا میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ بھیا آپ
سجاد ہم گھر کب جائیں گے؟ بھیا ہمارا گھر کیوں نہیں آ رہا؟ سجاد ہمارا گھر کب آئے گا؟ بھیا ہمارا قافلہ کب رکے گا؟ بھیا مجھے گھر جانا ہے۔ سجاد ہم گھر کب جائیں گے؟ اب بات ایک بھائی سے کر رہا ہوں، ایک باپ سے کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے امام وقت ہو کر جب بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا، سید سجاد رو کے فرماتے تھے پھوپھی اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت ہے۔ یار کیا خوبصورت گریا ہے، کیا حسین گریا ہے، خدا کی قسم ہے۔ مجھے امام حسین کی اولادوں کے نا مجھے مقدر بتانے، 2 اولادیں بچ گئی تھیں کربلا سے، ایک امام سجاد، ایک 4 سال کی خیدم۔ مجھے دونوں کا بھائی قاسم ایک سوال کا اسر بھائی کامران بھی ایک سوال بتا کے ممبر آپ کے حوالے کرنا ہے۔ امام حسین کی جو بیٹی تھی وہ سوال کرتی تھی گھر کب آئے گا؟ امام حسین کا بیٹا سوال کرتا تھا موت کب آئے گی؟ کوئی کرے نہ کرے، کم سے کم میں تو ماتم کروں یا میرا ضمیر تو مطمئن رہے کہ اس جملے کا حق ادا ہو گیا۔ بیٹی پوچھتی تھی گھر کب آئے گا، بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اور جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں جو ہے نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے، جی جی کرا میں لکھ بھر گیا تھا۔ جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا اسے قسمت گھر لیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی۔ کیا بات ہے، میرے مولا ان آنکھوں کی خیر فرمائے، یہ جوانی بے داغ رہے۔ جو موت مانگتا تھا وہ گھر آ گیا، جو گھر مانگتی تھی وہ پردیس میں مر گئی۔ یہ کچھ بہن اور بھائی جی کرا جی، چلو جی روندے پہ ہو تو جملہ سنو۔ اوہو یہ بھی جملہ، پھر نام لے رہا ہوں، پھر نام، خدا زندگی دراز کرے جناب لیاقت صاحب کی۔ اتفاق سے دوسری بار ان کا خیال میرے ذہن میں اس وقت ممبر پہ کھڑے ہو کے آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں عجیب منظر تھا جس ویلے قیدہ رہا ہوئی ہیں نا تے امام سجاد آئے بہن دی قبر تے، غریبان قبرستان تے میرے امام آ کے فرمایا سکینہ اٹھ ویک میرے زیور لے گئے۔ سکینہ سی وطنہ تے بندے بہنے ہیں، سکینہ میں 2 گلوں دی معافی منگین آیا۔ بہت درد نال روندے بیٹھے جیڑے بزرگ بیٹھے بہت درد نال، جی میں صدقے یہ آنکھوں کی خیر ہو، میں رش کر سکتا ہوں، میں دعا دے سکتا ہوں۔ میری حسرت ہے یہ جتنے زمان ہیں اگر ایک بار یہ ہائے کر دیں جس درد سے یہ بزرگ سہیل بھائی رو رہے ہیں نا، میں معافی مانگ کے سکینہ میں 2 گلوں دی معافی منگین آیا۔ کریم دی دھی آئی، کریم دی بہن آئی، قبر اچ میری سینڈ دا میت تڑپیا، رو گیا دی سجاد معافی نہ منگ، معافی وہ منگدا جڑا غلطی کرے۔ سجاد تو امام ہے تو معافی کیوں منگدا؟ تاریخ دی میرے امام دی ڈھاک نکلی ہے، رو کے فرمایا سکینہ میں غلطی دی نہیں، میں 2 مجبوریاں دی معافی منگین آیا۔ پھر آکیڑی رو کیا دن میری وڈیاں 2 مجبوریاں، سکینہ ایک میں کہہ دی ہوں، دوسرا تو زخمی آئے۔ سکینہ میں کہہ دی ہوں، سکینہ تو زخمی آئے۔ کریم دی دھی آئی، کریم دی بہن آئی، میرا دے سوال دا جواب نہیں دیتا، میرا دے بلدہ سوال کیتا، انشاءاللہ میں تو نہ سمجھا سکا۔ رو کیا دی سجاد تو امام ہے، معافی ہے نہ مانگ، اے زندگی کچھ منگیا نہیں، سجاد میں خالی نہ بناوی، سجاد میں چھوٹے جے سوال دے جواب تے دے۔ سکینہ حکم کر، رو کے میری سنیڈ دی آواز ہے سجاد میں اور کچھ نہیں منگ دی۔ سجاد وقت ایک سوال کرے نہیں گا، کربلا تو لے کے شام تک بابے دا قاتل جس میں لئی بن تماشا مرے دائی تو آنکھ بند کیوں کرے دا؟ قبر تے ٹکر مار کے آدھا ہے مطا بابے نو انج کے آنکھیں میں نے سجاد چھوڑایا نہیں۔ جی کرا جی سکینہ میں آنکھیں اس لیے بند کرتا تھا کہیں تمہارے ذہن میں میری بہن یہ نہ آئے کہ بھائی دیکھ رہا ہے مجھے چھڑا نہیں رہا۔ سکینہ میں تو کہہ چکوں میری بڑی مجبوری ہے، میں کہتی تھا تم زخمی تھی۔ قصہ مختصر آخری جملہ، میرے امام نے بہن کو دفن کیا، گزارش کی ہے نا جو وطن مانگتی تھی پردیس میں مر گئی۔ اب کیسے ہوا میں نہیں جانتا، طویل لمبا مضمون ہے، باخدا کبھی زندگی نے وفا کی تو آپ کو سنائیں گے۔ القصہ مختصر، امام سجاد غیرت کا پروردگار، امام سجاد علیہ السلام نے اپنی بہن کو شام کی زمین میں دفن کیا۔ ادھر دیکھیے ادھر یار، اس مجمع میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے جنازے نہ دیکھے ہوں،
کون سا وہ گھر ہے جس گھر کو موت نے نہیں رلایا یا جس گھر سے جنازے نہیں اٹھے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس بندے کے سینے میں دل ہے یا نہیں جو حایت تک کی زحمت نہیں کرتا۔ قبر بنائی، خبر بھائی سر اٹھائیے گا، قبر بنا کے امام سجاد نے پیشانی ماری بہن کی قبر کی پائنتی، پیشانی پھٹی اور خون شروع ہوا۔ باقر مولا قریب آئے، پاس آئے کہ فرماتے ہیں بابا سجاد میں نے آپ کو ایسے شام غریبہ روتے نہیں دیکھا جتنا پھوپھی سکینہ کو دفن کر کے رو رہے ہو، بابا خیر تو ہے؟ باقر کو سینے سے لگا کے رو کے فرماتے ہیں باقر میں مر جاتا، میں وہ منظر نہ دیکھتا، باقر جو دیکھ چکا ہوں میں قبر تک رہوں گا، میں حشر اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کرا ہو جو ماتم نہ کرے، باقی جو بھی ہے میں اس کا احترام استقبال کرتا ہوں، میرے مولا کا مہمان ہے۔ باقر میں نے جو دیکھا ہے نا جہاں تک میرا بس چلے گا میں رہوں گا۔ بابا ہوا کیا ہے؟ رو کے فرماتے ہیں باقر میں اپنی 4 سال کی بہن کو دفن کر رہا تھا، باقر میں تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا، باقر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قبر کے اندر میری ننھی بہن کے ننھے ننھے لب ہل رہے تھے، باقر میں قریب گیا ہوں، میں نے کان لگا کے سنے مجھے موت آ جاتی میں لفظ نہ سنتا۔ باقر قبر کے اندر سے میری بہن رو کے کہہ رہی تھی بھیا سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں، سجاد میں باپ کو جی بھر کے رو نہیں سکی، بھیا میں قبر میں اجڑ دنیا میں بیٹھے ہو بھیا، اور سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں، مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دے شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا، اور سجاد مجھے ڈر لگتا ہے، اور عابد تو سنے مجھے مولا علی کی بیٹیاں آپ کا گریہ